دین کی نصرت کرنے یا دین پر عمل کرنے یا اس کو پھیلانے کے لیے عذر نہیں بنایا کہ ہم اتنے مصائب اور آلام کا شکار ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں یا معاشرے میں تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ہم عذر بنا کے کئی ضروری کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بالخصوص جو دینی کام ہوتے ہیں ان سے انسان پہلو تہی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان مسائل کا شکار ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں، ہجرت بھی کر رہے ہیں، اپنا مال، اپنے گھر والے سب کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جب قرآن کی آیتیں اترتی ہیں تو اس کو سن کر یاد بھی کرتے ہیں، اس کے معنی مضامین کو حضور علیہ السلام سے سمجھتے ہیں، اس کی تفسیر کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام جو شریعت کے احکام اپنے فرامین کی صورت میں پیش فرماتے ہیں، ان احادیث کو بھی جمع کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی تشریحات معلوم کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت پہلو راشد بھائی نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو جس کو یوں کہا جائے مطلب ایک اور انداز سے تو ریلیکسیشن والا ٹائم تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلے مکے میں مظالم ہوتے رہے اور اس کے بعد مدینے آ کر اب غزوات ہو رہے ہیں، اب مہم ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ڈیفینڈ ہو رہا ہے، کہیں جا کے اسلام کی نصرت کے لیے سفر ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی جاری ہے، علم دین بھی سیکھ رہے ہیں اور قرآن فہمی بھی چل رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن بن جاتا ہے ناظرین جب میں مفتی صاحب سے پوچھوں، وہ جو اسد بھائی نے بات سٹارٹ کی تھی کہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں انبیاء کرام، پھر اس کے بعد آ جائیں تو صحابہ کرام، اگر اس سب کی سیرت میں دیکھیں تو یہ بات تو کامن نظر آتی ہے کہ قربانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، پھر ساتھ صبر ہے، تو یہ تو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان پر اتنی آزمائشیں کیوں؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ ہمارا کوئی لاڈلا ہو، ہمارا کوئی پسندیدہ ہو تو ہم چاہتے ہیں اس کو سب سے زیادہ ریلیکس دیں، تو یہ تو لگژری لائف گزارتے، ساری زندگی عیش کرتے، مزے کرتے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بڑے مسائل، یعنی ہم واقعی اس کا 1-2% بھی آ جائے ہمارے اوپر تو ہماری زندگی کا پتہ نہیں کیا حال ہو جائے، اور لوگ اس بنا پر شکوے شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ پرابلمز کیوں ہیں؟ لیکن جب ان پرابلمز کو کمپیئر کریں ان ہستیوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ تو یہ دس از اے بگ کوسچن کہ اللہ کے مقرب بھی ہیں، اللہ کے قریب بھی ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، مقبولین بھی ہیں، مگر بہت بڑی آزمائش میں بھی ہیں، بڑی بڑی قربانیاں ان سے مانگی گئی ہیں۔ دس از دا کوسچن۔ اب یہ جو سوال ہے مفتی صاحب، یہ واقعی شاید بہت ساروں کے لیے تسلی کا باعث بن جائے گا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، مقرب بارگاہ، مگر اتنی آزمائشیں، ریزن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ون سائڈ چیز بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، لفظ اللہ جو ہے، تو اس کی جو ڈیفینیشن علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، کہ جس کی ایک صفت نہیں ہے، جس کی بے شمار صفات ہیں۔ تو اب رحم، مہربانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا، صمد ہونا، بے نیاز ہونا، غنی ہونا، غنی علی العالمین ہونا، یہ اس کی دوسری صفت بھی ہے۔ اچھا، تیسری اس کی صفت جو ہے ذو انتقام، بدلہ لینا، غضب فرمانا، یہ بھی ہے۔ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں نا اس طرح کا سوال پیدا کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک بڑا معروف سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، معروف جملہ ہے یہ، ورنہ حدیث میں شاید 70 کے الفاظ نہیں ہے، اس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تکلیفوں میں ہمیں کیوں ڈالتا ہے اور بندے کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اچھا، اسی سے ایک ریلیونٹ سوال کر لیتا ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک سمجھے کہ بیوہ کی طرف سے اسلامی بہن نے کوئی مکتوب یا اس طرح کی تحریر ملی کہ بڑا عجیب، وہ بہت غم میں تھی کیونکہ ان کے بچہ عید کے دن ہے تو بچہ جو ہے وہ باپ کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس طرح مطلب ہمیں بے سہارا کر، معاذ اللہ کہ بے سہارا ہم تو ہو گئے، بچہ بھی والد کو یاد کر کے رو رہا ہے، تو یہ والد کو کیوں لے لیا یا اس کی روح کیسے قبض ہو گئی؟ تو یہ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ تو بے صبری میں وہ ساری باتیں تھی، اس میں بھی تربیت فرمائے گا کہ اس میں تو بہت سارے سخت جملے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو کیفیات بنتی ہے کہ ہمیں ایک طرف تو اللہ کریم رحیم ہے اور اس طرح اچانک والدہ چلی گئی، والد چلا گیا، بندہ اس کے ماں باپ ہی نہ بچے، تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں،
اور یہ بھی بتا دو کہ میری سزا بڑی سخت سزا ہے، دردناک سزا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے رحیم ہے اسی طرح وہ علیم ہے اور اسی طرح وہ حکیم ہے۔ واہ، جب کوئی بندہ صرف رحیم والی صفت کو دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حکیم اور علیم والی صفت پہ اس کی نظر نہیں کیا ہوتی، بات کیا بات، تو اب وہ صرف اسی کے اندر پھر رہ کے جو ہے نا اپنے دماغ میں کچھ اور ہی قسم کے خیالات جو ہے نا وہ پال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس تکلیف میں ڈالا اس میں کیا حکمت ہے، وہ جب حکمت سامنے آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہاں یہ بھی رحمت ہی کا ظہور تھا۔ واہ 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 واہ، جیسے تکالیف ہی ہیں، سبحان اللہ، تکالیف کے اندر ایک بڑی آسان سی بات عرض کروں، بڑی واضح سی بات جس کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی۔ آپ نے اولاد کی قربانی بھی دی، آپ نے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اس کی بھی قربانی دی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اپنی جان کی بھی قربانی دی، ٹھیک ہے؟ تو جان، مال، اولاد، ان سب کی قربانی آپ نے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا بہت سی باتوں کے ساتھ، تو ابراہیم نے ساری باتوں کو پورا کر دیا۔ واہ واہ واہ، جس چیز کے ذریعے آزمایا، کیسی کیسی آزمائش، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، آگ میں ڈال دیا جائے، اللہ 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 اللہ، اور آگ بھی کیسی جس کی تفصیل جو ہے نا وہ بہت ساروں کو معلوم ہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اولاد کو اپنے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرنا ہے۔ اللہ اللہ، صاحب اس سے پہلے جو مکے میں چھوڑ کر آنا اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کو، جا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اللہ، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہاں، یہاں رات کو 1 بجے جا کے کوئی یہ ساحل سمندر پہ چھوڑ کے آ جائے تو اپنے بیوی اور چھوٹے سے بچے کو، اللہ اکبر، اور وہ بچہ جو کتنی دعاؤں کے بعد ملا اور کتنی طویل عمر میں جا کے ملا۔ اب یہ اتنی بڑی جو قربانیاں ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا دیتا ہوں، واہ 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 واہ، سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب ان امتحانوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ تمام انسانوں کا امام، پیشوا، لیڈر اور قائد بنا دیا، اللہ، کہ سب سے بڑی امت حقیقی تعداد کے اعتبار سے مسلمان ہیں، ایسا ہی، لیکن لوگ چلے عیسائیوں کو کہتے ہیں، ہم بالفرض اس کو بھی مان لیں۔ سب سے زیادہ اگر عیسائیوں کی بھی تعداد ہے کہ وہ 2 ارب کے قریب عیسائی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مسلمان اس کے بعد سب سے بڑی امت ہے، 1.5 ارب، 1.25 ارب ہیں، ایسا ہی ہے، یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، بالکل مانتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4.25 ارب تو یہ ہو گئے۔ ہاں، آدھی دنیا تو ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اور کتنے مذاہب ہیں جی، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، حتیٰ کہ جو ہندوؤں کے مذاہب کے کچھ بڑے نام ہیں ان کے بارے میں خود ان کے محققین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ انہوں نے نام اپنے یہاں کے اعتبار سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری مراد وہ ہیں۔ اب اگر وہ والی بات بھی درست ہو تو یہ 70-80 کروڑ تو جو ہے نا یہ والی تعداد بن گئی، تو 5 ارب لوگ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی جو صداقت ہے، اب اسے دیکھے، انی جاعلک للناس اماما، واہ واہ واہ، کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا پیشوا امام بنانے والا۔ اچھا، ابو الانبیاء بھی آپ ٹھہرے؟ ابو الانبیاء بھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی واہ واہ واہ، کہ وہ جو امتحانوں سے گزارا، اب جن امتحانوں کو ہم تکلیف کا نام دے دیں، قربانی کا نام دے دیں، آزمائش کا نام دے دیں، مشکلات کا، مشقتوں کا، گھر بار چھوڑنے کا، یہ سب نام دے دیں، لیکن اس کا جو اصل ٹائٹل ہے وہ ہے جو قرآن پاک نے دیا، امتحان، ابتلا۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یہ آیت مبارکہ۔ اچھا، پھر اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے جو ہمیں مخاطب کر کے فرمایا گیا، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لسٹ بھی دے دی، فرمایا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ واہ واہ واہ، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام دنیا بنایا ہے، اس میں رحمت مع امتحان، جب صرف رحمت کو سوچ کے آپ چلیں گے، اگرچہ اس امتحان میں بھی رحمت ہے، واہ 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 واہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے بعد کیا بنے،
تو وہ جو بنے ہیں تو وہ بھی تو خدا کی رحمت تھی نا, لیکن اس رحمت کی جو بیس تھی وہ ان امتحان کو بنائی گئی, وہ قربانی. اچھا بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک میں ہے, فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو امام, پیشوا, لیڈر اور قائد بنایا. کب بنایا؟ فرمایا لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. کیا بات ہے. تو جب صبر ہوتا ہے تو اسے قیادت دی جاتی ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے جس قوم میں قربانیاں ہوتی ہیں, جس کے لوگ اپنی جان مال کو قربان کرنے پہ آتے ہیں, اس قوم کو دنیا کی قیادت دی جاتی. اور جن کے اندر تاؤس و رباب آخر والا معاملہ ہوتا ہے, تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول, تاؤس و رباب آخر. جب گانے باجے, مستیاں اور مسخریاں اور بھانڈ پن اور یہ والی ان چیزوں میں قوم لگ جاتی ہے تو یہ اس کا زوال ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور جب اس کے افراد اپنی جانیں قربان کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ انفرادیت پر اجتماعیت کو ترجیح دے کے چل رہے ہوتے ہیں, جب ذات پہ قوم کو بڑھا کے چل رہے ہوتے ہیں, جب انفرادی مقصد پہ قومی مقصد کو جو ہے نا وہ لے کے چلتے ہیں, اس کے لیے سفر بھی کرنے پڑتے ہیں, مال بھی دینا پڑتا ہے, اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتی, جب یہ لما صبروا ہوتا ہے تو پھر وجعلنا منہم ائمۃ, تو ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا امام بنا دیا. تو قربانیوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ فرد قربانی دیتا ہے تو اس کی ذات ترقی کرتی ہے, قوم قربانی دیتی ہے تو پھر قوم ترقی کرتی ہے, ملک قربانی دیتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. اسی لیے دنیا میں ہر قوم اپنے شہیدوں کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے. ایسے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہید کی جان اسی قوم کے لیے قربان ہوئی ہوتی ہے. اب اگر شہید کو اپنی عام زندگی میں اگر کسی بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا جینا مرنا برابر ہے, تو وہ کہے گا بھی میں پاگل ہوں, بیوی بچے چھوڑ کے میں جناب جا کے اپنی جان قربان کر دوں اور بچے یتیم بیوی بیوہ کر دوں, مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن جب اسے یہ پتا ہوتا ہے نا کہ میری قربانی کی قدر کی جائے گی, میری قربانی کا اعزاز کیا جائے گا, میرے نام کی لاج رکھی جائے گی, میرے بیوی بچوں کا خیال کیا جائے گا, تو یہ وہ چیزیں محرک ثابت ہوتی ہیں کہ جو اسے قربانی دینے کے لیے مسلمان کو تو شہادت کے بعد جو آخرت, مسلمان کے لیے جو آخرت کی آگے چیزیں ہیں اس کی تو یعنی کہ اس قدر خوبصورت تفصیل ہے کہ وہ میں وہ عرض کروں. مجھے ایک حدیث جو نا تواتر کے ساتھ میرے ذہن میں وہ آ رہی ہیں, ایک دو حدیثیں کر دیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, بڑے مشہور صحابی. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے حضرت عبداللہ, یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کو فرما رہے تھے, تو وہ ان کی 4 بیٹیاں وہ چھوڑ کر گئے تھے, یعنی حضرت جابر کی 4 بہنیں تھیں اور ساری غیر شادی شدہ تھی ابھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو چل رہی تھی, تو جیسے ایک غم کا اپنا اظہار انہوں نے کیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. شہید ہو گئے تھے, تو کیا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ, فرمایا کہ احد میں جتنے شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب شہیدوں سے کلام فرمایا حجاب میں, لیکن تمہارے باپ سے کلام فرمایا بلا حجاب. اللہ تعالیٰ نے بلا حجاب اپنی بارگاہ میں بلا کر کلام فرمایا اور پوچھا اے عبداللہ کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے آگے سے عرض کی مولا دوبارہ دنیا میں بھیج دوں, دوبارہ تیری راہ میں جا کے جان کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو فرمایا کہ اے جابر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بیسیکلی وہ قربانی ہے نا, ویسے ہی دیکھیں وہ قربانی ہے, اور قربانی انٹینشن ہی ہے کہ شہید بھی ہو جاؤں اور کاٹا بھی جائے. دیکھیں نا, اب اس قربانی کی آپ اندازہ کریں, وہ جو پوری روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ فرمایا کہ احد سے ایک دن پہلے میں اور عبداللہ بن جہش دونوں جمع ہوئے اور ہم دونوں نے دعائیں مانگی. تو میں نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا تو آپ آمین کہیے گا, آپ دعا مانگے تو میں آمین کہوں گا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے دعا مانگی اور دونوں کی دعا قبول بھی ہوئی, لیکن عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. اب وہ کیا تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو کہ جو بڑا بہادر ہو, جنگجو ہو, غصے والا ہو اور اسلحے سے لیس ہو, اس سے میرا مقابلہ ہو, وہ مجھ پہ حملہ کرے, میں اس پہ حملہ کروں, لڑتے رہے, بالآخر میں اس کو جو ہے نا وہ فنا کر دوں.
تو حضرت عبداللہ نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میرا ایسے شخص سے مقابلہ ہو جو بڑا جنگجو، طاقتور، بہادر، شجاع، ماہر جنگ، اسلحے سے لیس ہو، میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، لڑتے لڑتے بالآخر وہ مجھے شہید کر دے، اور مجھے شہید کر دے اور پھر اس کے بعد میرے ناک اور کان کاٹ دے، مسلح کر دے. اور جب میں تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ کیا یہ کس نے کیا؟ اللہ. تو میں کہوں کہ یا اللہ تیری راہ میں کیا گیا، تیری خاطر کیا. تو اب جب اگلے دن جنگ ہوئی تو دونوں کی دعائیں ایز اٹ از جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہی ہوا کہ آپ نے دشمن کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ دشمن نے حضرت عبداللہ بن جہش کو شہید کر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سارا معاملہ ہوا کہ مسلح وغیرہ آپ کے ساتھ کر دیا گیا. تو اب یہ دیکھیں یہ قربانی کا اس سے اوپر کا درجہ اور کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ دشمن جنگ میں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا خوش دلی سے تیار ہے. اور کیوں نہ ہو کہ ان کے جذبات کا عالم یہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو باطنی حس تھی وہ اس قدر بیدار کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مڑنا بھی چاہتا تھا تو دوسرا یہ کہہ دیتا تھا کہ میں تو آگے جاؤں گا کیونکہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ریڈی ٹو شہید ہونے کے لیے تیار، مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو اب اس کے بعد ان کو جو پہچانا گیا تو ان کے بدن کے اوپر 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس قدر لہو لوہان تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی، بہن تھی، انہوں نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا یہ میرے بھائی کے ہیں، جو انگلیوں کے پورے میرے بھائی کے ہیں، اس سے پہچانا تھا. یہ حال تو یہ قربانیاں، تو یہ جو ہے نا یہ انہی پر تو وہ ہے نا، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. تو ان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، صحبت نبوی کا حصول، اور پھر راہ خدا میں جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ان کے مقام کو اس قدر بلند کیا. ایک اور صحابیہ کا مجھے واقعہ یاد ہے، جنگ بدر کے اندر ان کا بیٹا شہید ہو گیا. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں گیا، شہادت کے بعد کہاں گیا، وہ اس کا انجام کیا ہوا. اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ کسی اور جگہ ہے تو پھر میں ایسا نوحہ کروں گی کہ عرب یاد کرے گا اللہ کہ بیٹے کے اوپر ماں نے نوحہ کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کا نام تھا ان سے، کہ سارے شہداء جو ہے وہ جنت میں گئے، لیکن تمہارا بیٹا جو ہے وہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں، سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس میں. تو اس پہ کہا کہ میں صبر کروں گی. اس میں نبی پاک کا بھی علم غیب کیسا ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا کہ حضرت جابر کے والد صاحب سے اللہ نے بلا حجاب کلام کیا، یہ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. سبحان اللہ. تو کہاں تک نظر تھی؟ دیکھیں فرشتے تو غیب ہی ہوتے ہیں، ہاں فرشتے غیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہیں، صحیح ہے، نظر تو نہیں آ رہے، غیب ہیں. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرشتے ہیں، غیب ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو روزانہ ہی دیکھتے تھے. تو جو غیب دیکھنے کی اور غیب جاننے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزانہ جبرائیل کو یا ہر دوسرے تیسرے دن جو دیکھنا تھا، وہ تو غیب کا دیکھنا روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا چلیں طرز میں سنا دیں حضرت.